معاویہ نے یزید کی حکمرانی کے لیے جو میدان ہموار کیا، جیسا میں نے کہا کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنی خلافت کے لیے سال ہا سال بلکہ کئی دہائیاں اب توجہ کریں کہ جب خلیفہ سوم قتل ہوئے ظاہراً 35 ہجری میں، اس وقت سے انہوں نے کوشش اپنی اور اپنے والد کی خلافت کے لیے، اور پھر 61 ہجری تک یا 63-64 ہجری تک بیچ میں تقریباً لگ بھگ 25-30 سال انہوں نے کوشش کی اور اپنی خلافت کے لیے میدان ہموار کیا، اور آخرکار کامیاب ہو گئے، لیکن ان کمزوریوں کی وجہ سے جو مورخین نے لکھی ہیں وہ ناکام ہو گئے اور ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ کام انہوں نے کیا۔ بنو امیہ نے، یوں نہیں کہ عبداللہ ابن زبیر اپنے طور پر اپنی خلافت کا میدان بنا رہے اور بنو امیہ نہیں بنا رہے، بنو امیہ شروع سے پہلے حاکم نے یہ ٹھان لی تھی کہ حکومت و اقتدار ہمارے خاندان میں رہے گا، آل سفیان کے پاس رہے گا۔ بعد میں انہوں نے مجبوری کی وجہ سے آل مروان کو بھی ساتھ شامل کر لیا، لیکن طے یہ تھا کہ آل سفیان کے اندر رہے گا۔ اب جس کا دور اندیشی اتنی ہو کہ ہمیشہ کے لیے اقتدار بنو امیہ میں رہنا ہے، کیا ان بنو امیہ نے اقتدار کے لیے ذہن ہموار نہیں کیے؟ انہوں نے نظریاتی بنیاد نہیں بنائی، انہوں نے مذہبی تیاری نہیں کی؟ غافل تو نہیں تھے، بہت تیز تھے، زیرک تھے، چالاک تھے، اس لیے انہوں نے یہ باقاعدہ طور پر اہتمام کیا، لوگوں کی ذہن سازی کی کہ اگر کسی دن یزید جیسا فاسد، باپ کو پتا تھا یہ فاسق ہے، فاجر ہے، باپ ڈر رہا تھا، توجہ کریں یہ بھی تاریخی حقیقت ہے، معاویہ کو خوف تھا، شدید خوف تھا یزید کو جانشین بنانے میں، اور خوف کیا تھا کہ جو ہی میں یزید کا نام لوں گا یہ ساری مسلمان امت اٹھ کے کھڑی ہو جائے گی، بغاوت کریں گے، شورش کریں گے، اور یزید کی بھی حکومت جائے گی، میری بھی جائے گی، اور کسی اور کی بھی، بنو امیہ کی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، چونکہ لوگ ذہنی طور پر اس کو نہیں مانیں گے۔ لیکن ان کے مشاورین نے کہا کہ اس کا طریقہ ہے اعلان کرنے سے پہلے آپ بہت سارے بڑوں کو اعتماد میں لے لو، لہذا اعلان سے پہلے انہوں نے مملکت کے اکثر علاقوں کا خود دورہ کیا معاویہ نے، اور دورہ کر کے وہاں کے بڑوں کو اعتماد میں لیا، اعتماد میں لے کر پھر اعلان کیا، اور جب اعلان کیا تو وہ ڈر اور خوف نہیں تھا، کسی نے بغاوت نہیں کی، کسی نے شورش نہیں کی، کسی نے انکار نہیں کیا، خاموشی اختیار کی یا اس کو مصلحت سمجھ کر قبول کر لیا۔ جانتے تھے، یزید کا باپ بھی جانتا تھا یہ فاسد ہے اور لوگ اس کی حکومت نہیں مانیں گے، لیکن پھر بھی انہوں نے تیاری کر کے، گراؤنڈ بنا کے، میدان بنا کے اور نظریاتی بنیاد بنا کر اعلان کیا۔ اس وجہ سے یزید کے اعلان حکومت پہ کوئی مسلمانوں کے درمیان کوئی بڑا بغاوت نہیں ہوئی، سید الشہداء نے قیام کیا، باقی سارے خاموش، چونکہ باقیوں کے اوپر محنت کی گئی تھی، کام کیا گیا تھا، اعتماد میں لیا گیا تھا ان کو، اس لیے قبائل کے رؤساء، سرکردہ شخصیات، مختلف علاقوں کی مؤثر شخصیات کو اعتماد میں لیا گیا تھا، یہ خاموش تھے یہ لوگ۔ اس کے لیے جو تیاری کی تھی انہوں نے، وہ یہی اقوال ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جو بھی آپ کا حاکم بن جائے آپ اس کی اطاعت کرنا۔ کیا رسول اللہ کے زمانے میں یہ باتیں تھیں؟ رسول اللہ کو کیا توقع تھی کہ میری حکومت اور میرے نظام کے بعد جمہوریت آ جائے گی؟ رسول اللہ کو توقع تھی امت مسلمہ کے کہ ایک دن میری امت اتنی گر جائے گی کہ میرے مقرر کردہ نظام کو چھوڑ کر، اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کر، میرے اعلان کو چھوڑ کر یہ خود کسی کو چن لیں گے۔ یہ تو رسول اللہ کو توقع امید نہیں تھی، لیکن یہ کر لیا۔ ہمیشہ ہدایت اس کی جاتی ہے جس کی توقع ہو۔ کیا رسول اللہ کو اپنی امت پر فاسد حکمرانوں کی توقع تھی؟ جو فاسد حکمرانوں کے لیے رسول اللہ رہنمائی کر رہے ہیں کہ کل کو میری امت کے فاسد حکمران ہوں گے، تم لوگوں نے بغاوت نہیں کرنی، تم لوگوں نے اطاعت کرنی ہے۔ کیا رسول اللہ یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں؟ یعنی رسول اللہ فاسد لوگوں کے لیے نعوذ باللہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں، یزید کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں، ان کی اطاعت کے لیے گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ یہ تہمت ہے رسول اللہ پر، یہ توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔